بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ پورا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ نظر بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی۔ یہاں سے ابھی ڈاکٹر نے آنا تھا جو کہ اپنے ساتھ آج مجھے رپورٹس بتانے والی تھی۔ میں بے چینی اور اضطراب کے عالم میں اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے ایک چور نظر اپنے برابر بیٹھی ساس اور نند پر بھی ڈال لیتی جو مجھ سے زیادہ اس خبر کا انتظار میں تھیں۔ ہم ڈاکٹرنی کے کمرے سے باہر راہداری میں لگی کرسیوں پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ شام تقریباً ہو چکی تھی جبکہ میری ساس اور نند اب کوفت بھرے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھیں کیونکہ مزید انتظار کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھی تھی کیونکہ ان کا رخ اب باہر کی جانب تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ گاؤں کے لیے روانہ ہونے لگی تھی۔ عمرہ احمد، آپ کی باری آ گئی ہے، اندر آ جائیں۔ اچانک سے نرس کی آواز نے ہمارے قدم روک لیے تھے جب اس نے میرا نام لیا کہ میں اندر جا سکتی ہوں۔ میں فوراً سے اپنی ساس اور نند کے ہمراہ اندر چلی گئی۔ قدم بہت تیزی سے چل رہے تھے کیونکہ میں جلد از جلد اس خوشی کی خبر کو سننا چاہتی تھی۔ کمرے میں ڈاکٹر اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی آگے ایک قدرے درمیانی میز پڑی ہوئی تھی جس کی دوسری جانب 3 کرسیوں پر ہم تینوں بیٹھ کر بے تابی سے ڈاکٹر کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آپ کی بہو کی رپورٹس دیکھ لی ہیں۔ ان میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کی بہو کچھ جسمانی وجوہات کی بنا پر ماں نہیں بن سکتی ہیں۔ میں نے ہر طرح کا ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیا ہے مگر ساری رپورٹس میں ایک ہی بات ہے، اگر آپ ان کا علاج کروانا چاہتی ہیں تو 5 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے، باقی اولاد اللہ کے حکم سے عطا ہوتی ہے، ہم سب بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ سب بول کر نرس کو دوسرا مریض اندر بھیجنے کا کہہ چکی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ اب ہم ان کے کمرے سے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا تھا، جبکہ میری حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، میرے چہرے کا رنگ مکمل طور پر سفید پٹ۔ میں ساکت نظروں سے اپنے ہاتھوں میں پکڑی وہ فائل دیکھے جا رہی تھی جو میری نند نے ڈاکٹر سے لے کر میرے ہاتھ میں تقریباً پٹخنے والے انداز میں رکھی تھی۔ میں معاف ذہن کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھنے لگی جو کہ مجھے نخوت سے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ میری نند کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اپنی جگہ سے ہوش میں آتی اٹھی۔ شہر کے سرکاری ہسپتال سے نکلتے ہوئے میرا رخ اڈے کی جانب تھا جہاں میری ساس اور نند لوکل گاڑی کی جانب جا رہی تھیں۔ ان کو گاڑی میں سوار ہوتا دیکھ کر میں بھی بغیر وقت ضائع کیے ان کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ ان دونوں نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میرا دل خوف کے مارے بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب یہ دونوں میرے ساتھ کیا کرتی، کیونکہ میری ساس کو ہر صورت اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد جلد از جلد چاہیے تھی۔ آج جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا تھا اس کے مطابق میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میری بانجھ ہونے کی خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ سارا راستہ میں یہی سوچے گئی کہ اب میں کیا کروں گی۔ اپنی ساس کے چہرے پر چھائے سرد تاثرات مجھے خوف سے پانے پر مجبور کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے وقت رات کا اندھیرا ہر جانب چھا گیا تھا۔ گاؤں سے شہر چونکہ کافی دور تھا اس لیے ہمیں گھر پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی۔ احمد، میری ساس گھر میں داخل ہوتے ہی میرے شوہر کو تیز آواز میں پکارنے لگی تھیں، جبکہ میں گمسم سی ایک جگہ ہاتھوں میں وہ رپورٹس تھامے کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر کمرے سے باہر آیا۔ اس کے کپڑوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی مزدوری کر کے کھیتوں سے آیا تھا۔ وہ بھی شاید اسی انتظار میں تھا کہ ہم لوگ گھر آ کر اس کو بتا سکیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو میری ساس سے پہلے ہی میری نند آگے بڑھی۔ ڈاکٹر کی بتائی گئی بات کو مرچ مسالہ لگا کر میرے شوہر کو بتانے لگی تھی کہ میں بانجھ ہوں، میں کبھی بھی اپنے شوہر کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ میرا شوہر یہ سب سنتے ہی مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ میری ساس بھی فوراً اس کے پیچھے ہی کمرے میں گئی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ نہ جانے اب وہ میرے شوہر احمد کو کیا حکم دینے والی تھی۔ انجانے خدشات کی وجہ سے میرا دل کانپ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی میں کمرے کے قریب گئی اور دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ساس کی آواز مجھے باہر بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا
جب میری ساس نے احمد کو کہا کہ دیکھو بیٹا، میری بات غور سے سنو، زندگی ایسے ہرگز نہیں گزرتی ہے، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میری سب سے بڑی خواہش ہے تمہاری اولاد اپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھوں گی، مگر یہ عورت تمہیں ساری زندگی یہ خوشی نہیں دے سکتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم یہ بات نہیں قبول کرو گے، مگر بیٹا اب یہی آخری حل ہے کہ تم جتنا جلدی ہو سکے اس عورت سے جان چھڑوانے کے بعد دوسری شادی کر۔ پہلے ہی 4 سال ہو گئے ہیں تمہیں ایسے بے اولادی کی زندگی گزارتے دیکھ کر، اب مزید میں یہ سب نہیں ہونے دے سکتی۔ میں نے ایک بہت اچھی لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈ، بس تمہاری رضامندی چاہیے۔ تم آج کے آج ہی اس بانجھ عورت سے اپنی جان چھڑوا کر ایک پرسکون زندگی اپنے لیے چن لو۔ یہ تمہیں آج تک کوئی خوشی نہ دے سکی ہے۔ میری ساس کی باتیں سن کر میں زور و قطار رونے لگی تھی، مزید وہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہ تھی مجھ میں، کیونکہ اپنے شوہر کے تاثرات دیکھ کر مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں سے مکمل طور پر اتفاق کرتا تھا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ احمد کو بھی اولاد چاہیے تھی، مگر یہ سب میرے بس میں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری ساس مجھ سے اتنی جلدی جان چھڑوانے کی بات میرے شوہر سے کریں گی۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صحن میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک دم میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر احمد میرے سامنے کھڑا تھا، جو کہ مکمل اجنبیت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسے تاثرات دیکھ کر میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ مجھے طلاق نہ دے۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہتے جا رہے تھے، مگر کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ میرے شوہر نے مجھے بغیر وقت ضائع کیے اپنی زندگی اور اس رشتے سے آزاد کر دیا تھا۔ میں ساکت نظروں سے احمد کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ کے لیے یہ تعلق ختم کرتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میری ساس بھی یہ سارا نظارہ دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میری نند غصے سے کھولتی میرے قریب آئی۔ میرا بازو اپنی گرفت میں لیتے اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین سے اٹھایا۔ تو ابھی بے شرموں کی طرح ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، اٹھو یہاں سے اور اپنی منحوس شکل لے کر ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ وہ مجھے بازو سے گھسیٹ کر دروازے تک لائی، حالانکہ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آدھی رات کو اس گھر سے نہ نکالے۔ میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہ تھا، اب میں رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤں گی؟ مگر میری نند کو مجھ پر ذرا ترس نہ آیا۔ اس نے مجھے دروازے سے باہر دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے میں جھٹکا کھاتے باہر گلی میں جا گری۔ پتھریلی زمین پر گرنے سے میرے بازو چھلنی ہو چکے تھے، ان سے خون رسنے لگا تھا۔ میری نند مجھے باہر دھکا دے کر داخلی دروازہ بند کرتی اندر جا چکی تھی۔ میں درد سے کراہتے ہوئے زمین سے کھڑی ہوئی، آس پاس نگاہیں گھمائی تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بہت تیز آ رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی؟ اس اندھیرے میں کون مجھے اپنے گھر پناہ دے گا بھلا؟ لی چادر جو کہ شہر جاتے وقت میں نے اوڑھی تھی، اس کو مضبوطی سے تھاما اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ گلی سے باہر آ گئی تھی۔ اب میرا اس گھر سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ مرتے دم تک کبھی یہاں کا رخ نہیں کروں گی۔ میں اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی، جو کہ اپنی بے بسی کے مارے بار بار آنکھوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ ساری عمر میں نے تنہا زندگی گزاری تھی۔ اب جب کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ مجھے ایک پیار کرنے والا شوہر ملا تھا، مگر وہ بھی میری بدقسمتی کی وجہ سے مجھے چھوڑ چکا تھا۔ اب میں پھر سے لاوارثوں کی طرح کھلے آسمان کے نیچے بے آسرا پھرتی جا رہی تھی۔ ہر جانب ہو کا عالم تھا کہ اچانک سے زوردار قسم کی آواز نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فوراً سے آسمان کی جانب دیکھا تو کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ بجلی اور گرج چمک کی آواز بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں اس اچانک سے بدلتے موسم کی وجہ سے بہت خوف زدہ ہو گئی تھی کہ رات کے اس پہر جب مجھے سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہ تھی
तो अब मैं इस ख़राब तूफ़ानी मौसम में खुद को कैसे बचाऊंगी। अभी यही सब सोच रही थी कि कुछ ही देर में तेज़ बारिश बरसना शुरू हो गई थी, जिसने मुझे मिनटों में भिगो दिया था। मैंने अपनी चादर, जो कि मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी, इसको अच्छे से अपने गिर्द लपेटा, क्योंकि गीला होने के बाइस वो मुझसे चिपक रही थी। मैं वहाँ से जल्दी भागने के अंदाज में निकली थी। मेरी निगाहें किसी छत की तलाश में थीं, ताकि इस मूसलाधार बारिश के रुकने तक अपने आप को मज़ीद भीगने से महफूज कर। कुछ दूर एक दुकान के आगे छोटा सा छज्जा बना हुआ था। मैं जल्दी से इस छज्जे के नीचे जा खड़ी हुई थी। वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा था, क्योंकि बारिश की वजह से इस दुकान पर लगी लाइट बुझ चुकी थी। एकदम अपने बहुत करीब ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुनकर मैं सफ़ेद पड़ गई थी। मुझे एक लम्हे में एहसास हुआ था कि रोशनी ना होने की वजह से मेरा पैर उसके छज्जे के नीचे सोए कुत्ते की दुम पर आ चुका था, जिसकी वजह से वो जाग गया था। मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए वहाँ से दौड़ लगाई। मैं गलती से भी पीछे देखने की गुस्ताखी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे इस कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें अपने पीछे से आ रही थीं, जिसका मतलब था कि वह अब गुस्से में आकर मुझे काटने के लिए मेरे पीछे भाग रहा था। मेरा सांस पूरी तरह फूल चुका था, मगर मैं एक लम्हे के लिए भी ना रुकी थी। खौफ और हिरास से मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। सर से चादर लगातार भागने की वजह से सिरक गई थी। इस अंधेरी रात में बरसती बारिश में लगातार भागते हुए मैं अनजान रास्तों पर आ गई थी। मुझे इल्म भी ना हो सका था कि मैं अंधाधुंध भागते भागते एक इंतहाई पुरअसरार जगह पर आ गई थी, जहाँ पर अजीब किस्म का सन्नाटा छाया। एकदम से जब इस खूनख्वार कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आना बंद हुईं, तो मैंने सुख का सांस लेते हुए उसी जगह पर खड़े होकर अपने घुटनों पर हाथ रख लिए थे, क्योंकि इनमें अब बेतहाशा तेज़ी के साथ भागने की वजह से दर्द हो रहा था। मैं लंबे लंबे सांस लेती अपना तनफ्फुस बहाल कर रही थी। अपनी आंखों को इस कुत्ते से बच जाने मैं एक लम्हे को बंद कर गई, मगर जब एक अजीब सा एहसास हुआ तो फ़ौरन आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा। मैं हैरान रह गई कि आखिर ये कौन सी जगह थी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस जगह पर कभी नहीं आई थी। हालांकि मेरा पूरा बचपन यहीं इसी गांव में गुजरा था। मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थी, मगर इस वक्त जिस जगह मैं खड़ी थी वो बहुत वीरान थी। हर तरफ फैला सन्नाटा मुझे पल में खौफ ज़दा कर गया था। मुझे अब जाकर एहसास हुआ था कि बेध्यानी में उस कुत्ते के डर से भागते हुए मैं किसी अनजान वादी में आ गई थी। मैंने थूक निकलते हुए कदम आगे की जानिब बढ़ाए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर कहाँ जाऊँ। इस अनजान वादी से बाहर जाने का रास्ता मुझे नहीं नज़र आ रहा था। इधर उधर निगाहें घुमाते हुए देख रही थी कि आसमान की तरफ नज़र पड़ी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वहाँ पर साफ आसमान दिखाई दिया। बादलों का कोई नामो निशान न था, जबकि अभी मैं थोड़ी देर पहले तक बारिश से गुजरती हुई आई थी। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वो भी बिल्कुल सूखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गीले ही ना हुए हों। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ इस इलाके में को देखी ताकत मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे कुछ पुरअसरार एहसास हो रहा था। मैंने चांद की रोशनी में रास्ते का अंदाज़ा लगाया तो कुछ रास्ता दिखाई दिया। मैंने आसपास देखते हुए आगे चलना शुरू किया, क्योंकि सारी रात मैं इस पुरअसरार जगह पर नहीं रह सकती थी। चलते चलते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने घबरा कर पीछे देखा, मगर अंधेरा होने की वजह से कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। चांद की रोशनी बहुत ही मध्यम थी, लिहाजा मैंने खामोशी से चलना जारी रखा, मगर कुछ ही देर बाद फिर से किसी आहट के महसूस करने पर रुकना पड़ा। खौफ से मेरा चेहरा जर्द हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लाठी के सहारे चल रहा हो, जिसकी टुक टुक की आवाज़ इस सन्नाटे में बहुत वाज़े सुनाई दे रही थी। मैंने एक झटके से रुख मोड़ा तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे पीछे ही एक खातून खड़ी हुई थी, जिनके एक हाथ में एक काले रंग की लाठी पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में उन्होंने एक लालटेन को मजबूती से थामा हुआ था।
میں نے اس لالٹین کی روشنی میں اس خاتون کا چہرہ دیکھا جو کہ بہت ہی زیادہ سفید تھا، جبکہ اس کی آنکھیں اس اندھیرے میں اتنی کالی تھیں کہ ایک پل کو مجھے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے ان کو اپنی طرف شک ٹک دیکھتا پا کر چند قدم پیچھے کی جانب لیے۔ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جس سے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اچانک سے یہاں اس جگہ پر کیسے آ گئی تھیں۔ ابھی تک تو مجھے اس پوری وادی میں کوئی نہ دکھا تھا۔ کون ہو تم لڑکی؟ یہاں اس علاقے میں تمہارا کیا کام ہے؟ اچانک سے اس خاتون کی پراسرار آواز سن کر میں کانپنے لگی تھی، کیونکہ ان کی آواز بہت خطرناک تھی۔ میں نے ان کو آہستہ سے جواب دیا کہ میں بے دھیانی میں یہاں پر آ گئی تھی، اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں مگر مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا، یہاں پر جو ایک مرتبہ آ جائے وہ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس خاتون کی یہ بات سن کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اس کا مطلب مجھے جو پراسرار احساس ہو رہا تھا اس جگہ کو لے کر وہ ایک حقیقت تھی۔ ضرور اس سنسان علاقے میں کوئی اندیکھی طاقت موجود تھی۔ سامنے کھڑی خاتون بھی مجھے عجیب لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں انکہے راز تھے۔ اس خاتون نے مجھ سے جب سارا معاملہ پوچھا تو میں حرف بحرف ان کو سب کچھ بتانے لگی کہ کیسے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی اور گھر سے نکال دیا تھا، جس کی واحد وجہ میرا بانجھ پن تھا۔ وہ خاتون خاموشی کے ساتھ سب سنتی گئیں۔ جب اپنی دکھ بھری داستان سنا کر میں خاموش ہوئی تو اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس پراسرار عورت کے پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر سر جھٹک کر اللہ کا نام لے کر اس عورت کے پیچھے چلنا شروع کیا، جو کہ اپنی لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے اس لالٹین کی روشنی میں یہاں وہاں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میرے ایک طرف ایک ندی تھی جس کا پانی کافی ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے ایک دم اس ندی سے بھی عجیب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ عورت ایک دم رک گئی تھی۔ اس کے رکنے پر میں بھی کھڑی ہو کر اس کی آگے چلنے کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر جب ایک جھٹکے سے اس کو پیچھے مڑتے دیکھا تو ڈر کے مارے ایک دم دل پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ اب سرخ ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب کہا کہ کیا تم اپنی اس کمی کو دور کرنا چاہتی ہو جس کی وجہ سے آج تم اس حالت میں ہو، میں نہ سمجھی کی کیفیت میں اس خاتون کو بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب وہ عورت میرے پیٹ کی جانب اشارہ کرتی کہنے لگی کہ میں تمہاری اس کمی کی بات کر رہی ہوں جس کی وجہ سے تمہیں تمہارے شوہر نے چھوڑ دیا۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ آخر ایسا کیسے ممکن تھا، کیونکہ اس شہر کی ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ اگر میں مہنگا علاج کروا بھی لیتی تب بھی میرے ماں بننے کے امکان بہت کم تھے۔ اب یہ خاتون جو کہ اس ویران وادی میں رہتی تھی اچانک سے میرے بانجھ پن کا علاج کرنے کا کہہ کر مجھے گھبراہٹ کا شکار کر چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو آخر کیا جواب دوں، مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ مجھے اس کمی کو دور کرنا تھا۔ بہت سوچ کر آخرکار میں نے اس خاتون کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ہی رات میں کیا کچھ دیکھ چکی ہوں جس نے میری زندگی کو ایک پراسرار رخ دے دیا تھا۔ محض ایک کتے سے ڈر کر بھاگتے ہوئے میں ایسی عجیب اور سنسان وادی میں آ گئی تھی جہاں پر پھیلا سناٹا میرا دل دہلا رہا۔ میرا نام نمرا ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری ایک بڑی بہن بھی تھی جو کہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ اس کا نام زرینہ تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی بہن کو خود سے نفرت کرتے پایا تھا۔ میں کبھی بھی اس کی اپنی بیجا نفرت کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ ہر وقت اس طاق میں ہوتی تھی کہ امی ابو سے میری شکایت لگا کر مجھے ڈانٹ پڑواتی۔ ابو مجھ سے ان کی شکایات کی وجہ سے ہمیشہ ہی اکھڑے سے رہتے تھے، حالانکہ پہلے وہ مجھے اپنی گڑیا کہہ کر پکارتے تھے۔ امی بھی زیادہ تر اس کوشش میں ہوتی تھیں کہ مجھے میری بہن کے سامنے کبھی پیار بھری نظروں سے نہ دیکھیں۔ میرا دل اپنے والدین کے اس سلوک کی وجہ سے خون کے آنسو روتا تھا۔ میری بہن زرینہ مجھ سے اپنے سارے کام کرواتی تھی۔ جو کام اس کی اپنے بھی کرنے کو امی دیتی وہ بھی مجھ سے ہی کروایا کرتی تھیں۔ امی نے ایک زرینہ کو باہر سبزی لانے بھیجا تھا کیونکہ وہ بڑی تھیں، ان کو حساب کتاب کی سمجھ تھی، مگر انہوں نے امی کے باورچی خانے جاتے ہی میری طرف دوڑ لگائی۔
मैं सहन में चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। जरीना ने मेरे इनकार करने पर मुझे बाजू से खींचकर घर से बाहर घसीटा के सब्जी मैं ही लाऊंगी। मैं इस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। तपती धूप में चलते हुए मुझे बहुत घबराहट थी। मैं आज तक ऐसे बाहर नहीं निकली थी। इस वजह से मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। बाजार में दाखिल हुई तो हर तरफ मर्दों का हजूम देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। अपने हाथ में थामे पैसों को मैंने अपने दुपट्टे के अंदर छुपा रखा था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। मुझे यही डर था कि कहीं कोई मुझसे पैसे चोरी न कर ले, क्योंकि हमारे गांव में चोरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मैंने यूं ही हिम्मत की एक सब्जी वाले की रेहड़ी से सब्जी खरीदने की तो बिजली किसी तेजी से मेरे हाथ से किसी ने पैसे खींचते और मैं उसका पीछा करते हुए काफ़ी भागी थी, मगर वो कहीं ना मिला। जब घर खाली हाथ पहुंची तो अम्मी ने मुझे बहुत मारा कि क्यों सब्जी लाने घर से अकेली निकली थी। मैं शौक की कैफियत में अपनी बहन को देखे गई, जिसने अम्मी को कहा था कि मैंने जरीना से पैसे लेकर अपनी मर्जी से बाहर निकली थी। वो मुझे मकारी से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। इस दिन के बाद से मैंने जरीना से बात करना बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी थी कि वो मुझसे जलती है। जरीना का रंग शुरू से ही सांवला था, जबकि मेरा रंग बहुत गोरा था। मुझे कुदरती तौर पर ऐसी कशिश अता की गई थी कि जो भी देखता रह जाता। वक्त गुजरने के साथ मेरी बड़ी बहन के लिए जो भी रिश्ते आते थे वो सब इसी वजह से मना कर देते कि जरीना की रंगत सांवली थी। वो दिन ब दिन मुझसे मुतनफ़र होती जा रही थी और एक रोज़ उसने जलन में आकर मेरा हाथ इस्त्री से जला दिया था, जिसका निशान आज तक मेरे हाथ पर है। मुझे समझ नहीं आता था कि वो चाहती क्या थी। एक रोज़ मैं रात को अपने कमरे में सोने के लिए बिस्तर पर लेटने लगी थी कि कुछ खटके की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। मैं समझी कि शायद अम्मी पानी लेने बावर्ची खाने आई होंगी। मैं सर झटक कर लेटने ही लगी थी कि एकदम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं एकदम डर गई थी कि आखिर कौन था बाहर, कहीं अम्मी तो नहीं गिरी थी। मैंने फौरन दुपट्टा अपने सर पर लिया और बाहर जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर सामने ही एक अनजान लड़के को देखकर मेरा चेहरा बेसाख्ता सफ़ेद पड़ गया था। बाहर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जिसका मतलब था कि सब घर वाले सो चुके थे। मैं इधर उधर देखने लगी कि किसी को मदद के लिए पुकार सकूं, मगर मेरे सामने खड़े लड़के की गरीज नज़रों मेरे वजूद पर गड़ी हुई थी। इसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैं आहिस्ता से पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर किसी ने इस नामहरम लड़के को आधी रात के वक्त मेरे कमरे में देख लिया तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। सब मुझे ही आवारा और बदचलन समझेंगे। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि ये लड़का खुद ही घर में घुस आया था, मगर मैं इस बात पर परेशान थी कि आखिर वो घर में घुसा कैसे था। मैं तो अपने हाथों से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके आई थी। इस लड़के को कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करते देखकर मैंने कहा, तुम कौन हो, चले जाओ यहाँ से। मगर ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैं यहाँ वहाँ देखते हुए कोई चीज़ ढूंढ रही थी ताकि इस लड़के से अपने आप को बचा सकूं, मगर अफसोस के गुलदान भी इस लड़के के करीब था। अब इस डर में खड़ी कांप रही थी, कैसे इस घटिया लड़के को अपने कमरे से बाहर निकालूं। जब एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने दरवाजे की जानिब देखा तो जरीना खड़ी अपनी आंखों को फाड़े मुझे देखे जा रही थी। मैं उसकी नज़रों में बेयकीनी देखकर आगे हुई थी, उसको सारी बात बताने कि वो बगैर मेरी तरफ देखे तेज़ी से चिल्लाना शुरू हो चुकी थी। अम्मी अब्बू को जल्दी से बुलाती वो मुझे ज़लज़लों की जद में ले आई थी, क्योंकि जब अम्मी अब्बू आए तो वो मेरे खिलाफ फजूल बातें करने लगी थी कि इसने रात की तन्हाई में मुझे इस लड़के के साथ बंद कमरे में नाजेबा हरकतें करता पकड़ा है। अब्बू ने जब इसको देखा तो वो तैश में आते उसकी तरफ बढ़े ही थे कि वो तेज़ी के साथ खुली हुई खिड़की से छलांग लगाता बाहर भाग गया था। अब्बू अम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारे कि मैंने उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था, जबकि अब्बू तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी सफाई बयान करूं। आंसू ज़ारो कतार मेरी आंखों से बह रहे थे। मेरा चेहरा मार खाकर मुकम्मल तौर पर सूज चुका। सब मुझसे एक ही रात में नफरत करने लगे थे। अब्बू ने अगले दिन ही अम्मी को कह दिया कि वो मेरी जल्द अज जल्द शादी करवा दें।
کیونکہ وہ اب مزید میرے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت ابھی میں 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے امی کو بہت روکا کہ خدارا امی اتنی جلدی میری شادی نہ کروائیں، مگر امی نے مجھے ایک سناٹے دار تھپڑ مار کر کہا، چپ چاپ جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ اب وہ کسی صورت بھی مجھے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ پھر ہوا بھی یہی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر امی ابو نے مجھے بالکل انجان لوگوں میں بیاہ دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ میرے ابو نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اب سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں بہت روئی تھی کہ ابو مجھے اپنے سے دور نہ کریں، مگر وہ میری طرف دیکھے بنا ہی میری بہن جس نے یہ ساری چال چلی تھی وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی کہ اب اس گھر میں صرف وہ اور امی ابو کی لاڈلی بن کر رہے گی۔ مجھے اس رات ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب میری بہن کی کارگزاری ہے، جس کی وجہ سے آج میں اپنے والدین کی نظروں میں بدنام ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ شادی کے شروع کے دنوں میں بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی۔ میرے شوہر کی محبت جب میری ساس اور نند دیکھتی تو ان کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے بے عزت کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ میری نند جس کی شادی اب تک نہیں ہوئی تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو اس کا خون کھول جاتا تھا۔ وہ اپنی ساری بھڑاس مجھ پر نکالتی تھی، پورے گھر کا پوچھا لگا کر۔ جب میں فارغ ہوتی تو وہ ہاتھ پر مجھے کپڑے دھونے کا کہہ دیتی تھی۔ میں سارا دن کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ آدھی رات کو جب فارغ ہو کر کمرے میں جاتی تو میرا شوہر کام سے آ کر سویا ہوا ہوتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کچھ ہی وقت میں ایک مرتبہ پھر سے ایک بے جان انسان جیسی دکھائی دیتی تھی، جس کا مقصد بس گھر میں کام کرنا تھا۔ کوئی بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میری شادی کو 4 سال ہونے لگے تھے، مگر میرے ہاں اب تک اولاد کی خوشخبری نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر دن بدن مجھ سے کھینچا رہنے لگا تھا۔ میری ساس اور نند ہر وقت میرے خلاف اس کے کان بھرتی رہتی تھیں کہ میں بہت کام چور ہوں۔ میرا شوہر ہر وقت مجھ سے جھگڑا کرتا تھا۔ ہر رات میں نماز کے بعد اپنے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتی کہ وہ میری گود میں اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا کلینک نہ تھا جہاں سے میرا علاج ہو سکتا۔ میری ساس کے ہی اصرار پر میں شہر میں اپنا ٹیسٹ کروانے گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر نے رپورٹس آنے کا کہہ دیا تھا۔ میں بہت بے صبری کے ساتھ انتظار میں تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا مجھ میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اولاد تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، وہ جب چاہے عطا کرتا ہے۔ میرے ساتھ میری ساس اور نند بھی لوکل گاڑی میں سوار ہو کر گئی تھیں، کیونکہ ان کو مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی خواہش تھی۔ ہم لوگ شہر کے اسپتال پہنچ کر کافی دیر تک راہداری میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ ہماری باری آ جائے، مگر آج معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی رش تھا، جس نے میری بے چینی اور خوف کو بہت بڑھا دیا تھا۔ میری ساس بہت ہی کوفت بھرے تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو شادی کے دوسرے سال ہی اولاد نہ ملنے پر میرے شوہر کو دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں، مگر میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد وہ صبر کے خون بھرتے رہ گئی۔ اس کے بعد سے انہوں نے ہر طرح کا حربہ استعمال کر لیا تھا، جس کے بعد سے میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا تھا کہ میری غلطی نہیں ہے کہ کسی بھی کام میں، مگر میری نند اور ساس ایسی سازش رچاتی ہیں کہ ان کو میں ہر حال میں بری ہی دکھائی دیتی تھی۔ میری نند مجھ سے حسد اور جلن میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ اس نے بھی میری بہن زرینہ کی طرح مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ میرا ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا، جس کی وجہ سے میں چاہتی ہی نہیں تھی کہ میرا علاج ہو اور اولاد پیدا ہو سکے۔ میں اس قدر نیچ الزام پر تڑپ کر رہ گئی تھی، کیونکہ زرینہ نے بھی ہو بہو ایسا ہی گھٹیا الزام لگا کر مجھے اپنے والدین کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ اب میری نند جو کچھ میرے خلاف بول رہی تھی اس کی باتوں پر تو یہ لوگ آسانی سے یقین کر لیتے، کیونکہ میرا ان کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر لمحہ نہ لگاتا مجھے گھر سے نکالنے میں۔ میری نند کے لگائے گئے الزاموں کے بعد سے میرے شوہر نے
مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھتا تھا۔ سانس الگ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی تھیں۔ میری زندگی مجھ پر بہت زیادہ تنگ کر دی گئی تھی۔ کہیں بھی باہر آنے جانے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب جب یہ موقع ملا تھا خود کو ثابت کرنے کا کہ مجھ میں کوئی نقص نہ تھا، تو میں شدت سے اپنے رب سے دعا گو تھی کہ رپورٹس میرے حق میں ہی آئیں۔ چور نظروں سے اپنی ساس کو دیکھے جا رہی تھی جو کہ نخوت سے مجھے تکنے میں مصروف تھیں۔ میرے ان کی طرف دیکھنے پر انہوں نے نفرت سے اپنی نگاہیں موڑ لی تھیں۔ شرمندگی کے احساس سے ایک پل میں میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں نے جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اپنی باری آتے نہ دیکھی تو میری ساس اور نند جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ ایک دم سے نرس نے ڈاکٹر کا پیغام دیا اور میں اندر چلی گئی۔ ساس اور نند کے ساتھ فوراً اندر کمرے میں گئے تھے جہاں پر ڈاکٹر نے میری رپورٹس ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مجھے جو خبر دی اس سے میرے اوپر مانو اس ہسپتال کی چھت گر گئی تھی۔ میری ساس تو یہ سب سن کر وہاں سے گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آتی ان دونوں کے پیچھے بھاگی جو لوکل گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ گھر آ کر میری ساس نے میرے شوہر کو چلا کر بلایا تھا اور ڈاکٹر کی رپورٹس بھی دکھائی تھیں۔ اس نے یہ سب سنتے ہی مجھے طلاق دے دی تھی۔ میری نند نے آدھی رات کو مجھے گھر سے دھکے دے کر کسی اچھوت کی طرح نکال دیا تھا۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا جو کہ برسنے کو تیار تھا۔ بجلی بہت زوروں سے گرج رہی تھی جس نے میرے خوف میں اضافہ کر دیا تھا۔ میں اپنی چادر کو خود پر اچھے سے اوڑھتی ہوئی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی جس نے مجھے ٹھٹھرا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس موسم سے گھبراتے ہوئے کوئی چھت تلاش کرنی چاہی کیونکہ بارش دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز ہو چکی تھی جس نے مجھے لمحوں میں بھگو ڈالا تھا۔ مجھے اپنے بھیگتے کپڑے بہت عجیب لگ رہے تھے جو کہ میرے جسم سے چپک رہے تھے۔ میں جلدی سے ایک دکان کے چھجے کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہر طرف چھائے اندھیرے نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس طوفانی بارش کی وجہ سے بجلی بھی چلی گئی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا کہ ایک دم سے فضا میں کتے کے بھونکنے کی آوازوں نے مجھے چونکا دیا تھا جو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو اندازہ ہوا اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں بے دھیانی میں کتے کی دم پر پیر رکھ چکی تھی جو کہ گہری نیند میں تھا۔ میرے پیر رکھنے کی وجہ سے وہ خون خوار تیور لیے میرے اوپر بھونکنا شروع ہو گیا۔ میرا چہرہ خوف سے ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر انجان سی وادی میں جا پہنچی تھی جہاں پر وہ پورا اسرار بوڑھی سرخ آنکھوں والی مجھے ملی تھی اور جس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کے پاس میری بیماری کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ جانے وہ عورت مجھے کون سی جگہ پر لے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ضعیف عورت جھٹکے سے پیچھے مڑی تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی۔ اس نے مجھے ایک پرانی عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اپنے 5 پن کا علاج یہاں پر ملے گا۔ دیکھا تو وہ کافی سنسان لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بالکل اندر جو اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ کہیں موجود نہ تھی۔ مڑ کر دیکھا مگر وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پلک جھپکتے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بہت ہی عجیب سا خوف مجھے محسوس ہوا۔ مجھے تو اس علاقے کی کسی راستے کا بھی معلوم نہ تھا۔ دھوپ نکلتے ہوئے عمارت کو دیکھنے لگی۔ صرف آخری چارہ نہیں تھا کہ اس کے اندر جا کر دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے میں نے اندر کی جانب قدم رکھے۔ جانے وہ عورت مجھے کون سی جگہ پر لے کر جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ضعیف عورت کو دیکھا تو وہ کافی سنسان جگہ پر مجھے لے کر گئی تھی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کھنڈر عمارت میں جا کر پتہ لگا سکوں۔ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے میں نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اندر ہر طرف ایک عجیب سا اندھیرا چھایا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں سمجھ نہیں سکی کہ آخر جانا کس طرف تھا۔ مجھے گھبراہٹ اس قدر ہو رہی تھی کہ آہستہ آواز میں پوچھا کوئی ہے یہاں پر؟ اس سناٹے میں دوبارہ سنائی دی۔ میں نے دوبارہ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک دم خود بخود ہر طرف روشنی پھیلتی چلی گئی۔ میں نے دیکھا تو ہر طرف گلدان نما چیزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ کی وجہ سے ہر طرف گرمائش پھیلی ہوئی تھی جس نے مجھے پسینہ آنے لگا۔ ابھی میں یہ سب دیکھ رہی تھی کہ قدموں کی چاپ سن کر ایک جھٹکے سے دائیں طرف دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے سامنے ایک بہت ہی دراز کا آدمی کھڑا تھا۔
وہ آدمی بہت ہی سفید رنگت کا حامل تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، جبکہ سر پر اس نے سفید رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس آدمی سے مرعوب ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ آدمی جو بغور مجھے دیکھ رہا تھا، میرے سوال کرنے پر مجھے کہنے لگا کہ اس علاقے کا عامل ہوں، جو کہ بہت سالوں سے یہاں پر آئے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ میں یک ٹک اس آدمی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے چاہا کہ سامنے کھڑے اس غیر معمولی حسن رکھنے والے آدمی سے نگاہیں نہیں ہٹا سکی تھی۔ اب یہاں پر کیسے تشریف لائی ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں اس آدمی کی خوبصورت سحرزدہ آواز سن کر ہوش میں آئی، جو مجھے دیکھ کر میرے جواب کا منتظر تھا۔ اس آدمی کے دیکھنے پر مجھے خواہ مخواہ گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیوں اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آواز میں اس کو بھی اپنی ساری دکھ بھری کہانی سنا دی۔ آخر میں اس ضعیف عورت کا بھی ذکر کیا جو کہ جادوئی طور پر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے میری بات سن کر مجھے ایک طرف بنی نشست پر بیٹھنے کا کہا، تو میں اس آدمی کے بیٹھنے کے بعد اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس عالم نے مجھ پوچھا کہ میں اپنے 5 پن کا علاج کروانا چاہتی ہوں، تو میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا علاج ہو جائے گا، مگر پھر میری ایک شرط ہوگی جو کہ آپ کو ہر صورت ماننی ہوگی۔ میں علاج ہو جانے پر بہت خوش تھی، لیکن جب اس نے شرط والی بات کہی تو مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیا شرط بتانے والا تھا۔ اگر میں وہ شرط پوری نہ کر سکی تو میرا علاج کرنے سے انکار کر دے گا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ میرا علاج کتنے عرصے چلے گا، تو اس نے کہا کہ مکمل طور پر مجھے ٹھیک ہونے میں 5 ماہ لگیں گے۔ اس نے کہا کہ تب تک میں اس گھر میں رہ سکتی ہوں، اپنی عدت پوری کر سکتی ہوں۔ اس آدمی نے مجھے اپنی شرط کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد بتائے گا۔ میں خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، پورے گھر کی طرف نگاہیں گھماتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ باہر سے جتنا کھنڈر لگ رہا تھا، اندر سے بالکل ویسا نہ تھا۔ ہر چیز بالکل صاف ستھری تھی۔ مجھے ابھی یہاں دیکھتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم سے ناک میں لذیذ کھانوں کی خوشبو آئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کیونکہ بھوک کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ آج کا پورا دن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ مجھے اس گھر میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وقت ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں جب بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، اچانک نظر اپنے سامنے بڑی سی ٹرے پر پڑی، جس کے اوپر ایک بڑا سا سنہری رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ لذیذ کھانوں کی خوشبو اسی ڈھال سے آ رہی تھی، مگر یہ ڈھال آخر جہاں پر رکھ کر گیا تھا۔ پہلے دن میں یہ بات آئی کہ شاید وہ عامل لایا ہو، مگر وہ تو کافی وقت سے کمرے میں گیا ہوا تھا، ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ میں نے جب کسی کو بھی نہ دیکھا تو بھوک بےتاب ہوتی آہستہ سے وہ سنہری کپڑا ہٹایا۔ اس کے اندر ہر طرح کے شاہی کھانے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بسم اللہ کرتے ہوئے کھانا شروع کیا، جو کہ حد سے زیادہ لذیذ تھا۔ میں نے آج تک اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میں سارا کھانا کھا چکی تھی۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوئی تو اس عامل کو کمرے سے باہر آتا دیکھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کھانا کھایا، تو میں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے وہ تھال اٹھانی چاہی تو وہ غائب تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے اس عامل کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ سے اپنی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی شکل سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکی۔ وہ عامل نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ وہ شرط مانیں گی؟ میں نے جب اس عامل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کو اپنی عدت پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد مجھ سے 3 روز کے لیے نکاح کرنا ہوگا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس عامل کو دیکھے گئی کہ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ آخر 3 دن کے لیے نکاح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تو یہ رشتہ ساری زندگی نبھاتا۔ میں ایک مرتبہ پہلے، اب دوبارہ یہ سب نہیں سہ سکتی تھی۔ میں نے اپنا خدشہ عامل کو بتایا تو اس نے کہا کہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جن ذات ہے۔ اس کے پاس بے شمار پراسرار طاقتیں تھیں۔ وہ آج کل میں اپنی وادی میں پھیلی کچھ کالی طاقتوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے اس کو کسی انسان سے شادی کرنا تھی۔ تب ہی جا کر اس عالم کی طاقتوں میں اضافہ ہو سکتا تھا اور وہ ان کالے سایوں کو ختم کر سکتا تھا۔
میں اس ظالم کی حقیقت جان کر پہلے تو بہت خوف زدہ ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں چاہوں تو ساری عمر اس کے ساتھ ایک پرسکون ازدواجی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس ظالم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا، تو میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، اور چونکہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا، لہٰذا کافی سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے اس کی شرط مان لی۔ میری عزت اس ظالم نے الگ رہ کر مجھ پر کچھ جادوئی جڑی بوٹیاں اور خاص دوائی بنائی، جس نے 5 ماہ تک میرا علاج ہوتا رہا۔ میری شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں اپنے حبیب شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔